شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو رات کو دیر سے سونے کی عادت بندے کے حسن کو خراب کر دیتی ہے۔ زیادہ دیر کندھے کو جھکا کر بیٹھنے سے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں۔ پلاسٹک کے برتن میں کھانے سے کینسر کی بیماری کا خدشہ ہوتا ہے۔ سبز رنگ کی چیزوں کو روزانہ غور سے دیکھنے سے آنکھوں کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ پکا ہوا آم کھانے سے رنگ نکھر جاتا ہے۔ اگر بد ہضمی سے بچنا ہے تو کھانے کو آہستہ آہستہ کھائیں۔ املی آلو بخارے کا شربت پینے سے جسم کی چربی پگھلتی ہے اور چہرے سے کیل مہاسے اور چھائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ انگور کھانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ نہارمو روزانہ سیاہ انگور کھانے سے مردانہ کمزوری ہوتی ہے۔ رات کے وقت انار کھانے سے دماغ کو بے انتہا طاقت ملتی ہے۔ گیلی مٹی کی خوشبو کو سونگھ لینے سے سونگھنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ پان کے پتے سوجن والی جگہ پر رگڑے جائیں تو سوجن ختم ہو جاتی ہے۔ سفید رنگ کا کپڑا سر پر رکھ لینے سے سر میں درد کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ مسلسل ایک ہی جگہ پر زیادہ دیر دیکھنے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ دوپہر کے وقت روزانہ کھانے کے بعد آرام کرنے سے یادداشت اچھی ہوتی ہے۔ لیٹ کر پڑھنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ خام میں سمندر کا نظر آنا جلدی شادی ہونے کی علامت ہے۔ جس گھر میں 3 بیٹیاں ہوں اس گھر میں کبھی مفلسی نہیں آتی۔ جس گھر میں زیادہ بولنے والی عورت ہو ایسے گھر میں خوشیاں بہت کم اور غم بہت زیادہ آتے ہیں۔ چائے میں کلونجی بھگو کر پی لو، اس سے ذہن تیز ہو جائے گا۔ کھانا کھانے کے بعد جماع کرنے سے آدمی پر بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ گاجر کا حلوہ کھانے سے گردے کی پتھری ٹوٹ کر نکل جاتی ہے۔ آپ جس بیماری کے لیے پیا جائے یہ شفا دیتا ہے اور بد ہضمی جلن کو دور کرتا ہے۔ آم ہمیشہ ٹھنڈا کر کے کھاؤ اور بعد میں کچی لسی ضرور پیا کرو۔ آم ٹھنڈا کرنے کے بغیر کھانے سے جسم پر پھوڑے اور آنکھوں کی بیماری پیدا کرتا ہے۔ نہارمو آم کھانا گرمی پیدا کرتا ہے۔ کھٹا آم آدمی کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ زیادہ غصہ کرنا آدمی کے جگر کو کمزور کرتا ہے۔ جو لوگ نسوار کھاتے ہیں ان میں منہ کے کینسر کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے۔ کھڑے ہو کر کوئی چیز کھانے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ جن افراد کو قوت باغ کی کمی ہو ایسے لوگ دھنیا کا استعمال مت کیا کریں۔ ہونٹوں کا سوج جانا گردوں کے خراب ہونے کی علامت ہے۔ اونٹنی کا دودھ پینے سے قد لمبا ہوتا ہے۔ روٹی کے بعد ناریل کھانے سے چہرہ جوان رہتا ہے۔ پھٹے ہونٹوں پر کریلوں کا پانی لگایا جائے تو ہونٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جس عورت کے بال لمبے نہ ہوں وہ تخم ملنگا کے پانی سے بالوں کو دھونا شروع کرے۔ سر پر مالش کرنے سے بلغم ختم ہوتی ہے۔ پیاز کا پانی پیو، معدہ صاف ہو جائے گا۔ کوئی بھی وزن اٹھانے سے قبل لیمو کا پانی پیو۔ پیٹ کی گیس دور کرنے کے لیے پودینہ کھاؤ۔ زیادہ تھوکنا جسم میں پانی کی کمی کرتا ہے۔ سونے سے قبل بالوں میں کنگھا کرنے سے بال گرنا رک جاتے ہیں۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کرتے ہیں ان کی یادداشت تیز ہوتی ہے۔ سونے سے قبل روزانہ توبہ کر کے سویا کرو۔ سو کر اٹھنے کے بعد بھی نیند آنے لگے، آنکھیں بند ہونے لگیں تو جان لو آپ کا دماغ کمزور ہے۔ سبز مرچ کھاؤ، نظر تیز ہوگی۔ لکڑی کی بنی ہوئی چیزوں کی صفائی کے لیے نمکین پانی استعمال کریں۔ نہانے کے فوراً بعد اپنے کانوں کے پیچھے تیل لگایا کرو، یادداشت تیز ہو جائے گی۔
دل کے مریض چھوٹی الائچی کا استعمال زیادہ کیا کریں۔ جنہیں شوگر کا مسئلہ ہو گڑ والی چائے پئیں۔ الٹا لیٹنے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ اگر آپ کے جسم کے ہاتھ پاؤں کی جلد سیاہ پڑ جائے تو سونے سے قبل لیموں کا رس لگاؤ۔ روٹی کے بعد آم کھانے سے معدے کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ سانولے رنگ والے افراد کچے دودھ کا استعمال کریں، رنگ گورا ہو جائے گا۔ پکی ہوئی خوبانی قبض کو دور کرتی ہے اور پیٹ کے کیڑے ختم کرتی ہے۔ جب پسینہ آئے تو گرم پانی پی لیا کرو۔ زندگی بھر پھیپھڑے خراب نہیں ہوں گے۔ کلونجی کا پانی سر پر ڈال لینے سے بال گرنا رک جائیں گے۔ رات کو چہرے پر دہی کی ملائی لگا کر سویا کرو، جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ اونٹنی کا دودھ پینے سے پیٹ کی چربی ختم ہوتی ہے۔ روزانہ نہانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ کچے ٹماٹر کھانے سے گردے کی پتھری ختم ہو جاتی ہے۔ گیندے کا پھول سونگھنے سے دماغ کی رگیں کھل جاتی ہے۔ سوتے ہوئے بار بار پیشاب کا آنا شوگر کے مرض میں مبتلا ہونے کی علامت ہے۔ جلد آم کھانے کے بعد پانی پینا بلغم پیدا کرتا ہے۔ قربانی کا بچا ہوا گوشت جب مرضی کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ پورے سال میں کوئی ایسا دن نہیں جس میں متعلقہ گوشت کھانا منع ہو۔ لیکن طبی ماہرین کے مطابق قربانی کا گوشت زیادہ دن تک رکھ کر استعمال نہ کریں۔ کئی دنوں تک سٹور کیے گئے گوشت کا استعمال پیٹ کے امراض کے علاوہ کئی مہلک بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ رات کو پاؤں کے انگوٹھوں پر تیل لگا کر سونے سے نظر کی کمزوری سے بچا جا سکتا ہے۔ پیٹ میں قبض اور گیس وغیرہ کے لیے گنے کا رس نہایت ہی مفید ہے۔ اگر گھر میں کسی کی کھانسی نہ جاتی ہو تو اس کو ٹینڈوں کا سالن کھلائیں۔ بکرے کی کلیجی کا زیادہ استعمال خون کی کمی کو دور کرتا ہے۔ جوڑوں میں درد کا مسئلہ ہو تو دیسی گھی میں شہد ملا کر کھاؤ۔ چہرے کو خوبصورت رکھنا چاہتے ہو تو ٹماٹر کا رس چہرے پر لگاؤ۔ پھل زیادہ کھاتے رہنے سے انسان ڈپریشن کے مرض سے بچتا ہے۔ بھرے پیٹ دہی کھانے سے بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ بیری کے پھول کی خوشبو سونگھنے سے ماہواری کے درد میں کمی آتی ہے۔ سائیکل کی سواری کرنے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ گردوں کے درد میں پانی زیادہ استعمال کرو، گردوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ کھانے کے بعد پانی پینے سے گریز کرو، بہت ساری بیماریاں لگ سکتی ہیں۔ پاؤں کے درد میں مہندی لگا کر سویا کرو، پاؤں کا درد دور ہو جائے گا۔ اگر لکوے کی بیماری ہو تو جنگلی کبوتر کھاؤ، لکوہ دور ہوگا۔ گھر میں سبزی کا سالن زیادہ کھانے سے جسم کی خوبصورتی بڑھتی ہے۔ میری بیوی کے دوسرے مردوں کے ساتھ تعلقات تھے۔ جب مجھے پتا چلا تو بیوی کو کچھ نہ کہا، کیونکہ میرا باپ میری بیوی سے یہ کام کرواتا تھا۔ ایک روز گھر جلدی آیا تو میرے ہوش اڑ گئے جب میرا باپ اور میری بیوی تو میں دفتر سے گھر لوٹا تو حسب معمول مجھے ڈرائنگ روم سے اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کے کہکوں کی آواز آ رہی تھی۔ ایک پل کے لیے میرا سانس تھم سا گیا تھا۔ میں جان بوجھ کر ڈرائنگ روم کے دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا اور ان کی آوازیں سننے لگا۔ ان کے کہکوں کی آوازیں میرے دل کو چیر رہی تھی۔ یہ میری غیرت پر ایک تماچا تھا، لیکن میں پھر بھی یہ سب برداشت کرنے پر مجبور تھا۔ میرے صبر کا پیمانہ چھلکنے لگا تو میں ہمیشہ کی طرح سب کچھ نظر انداز کر کے خاموش ہو گیا۔ اپنے کمرے میں چلا آیا۔ ملازمہ میرے لیے کھانے کی ٹرے لے کر آئی تھی۔ میں دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے گھر لوٹ کر آیا کرتا تھا، لیکن ہر روز ہی گھر کا ماحول ایسا ہوتا اور میری بیوی کی ہنسی کی آوازیں میرے کانوں میں گونجنے لگتی تھی۔ 2-4 لقمے دل مار کر میں نے حلق سے اتارے، لیکن اس سے زیادہ مجھ سے بالکل بھی نہیں کھایا گیا۔ یہ تقریباً روزانہ کا معمول بن چکا تھا، اور پھر میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں دوپہر کے وقت گھر لوٹ کر نہیں آؤں گا تاکہ مجھے یہ سب کچھ جھیلنا نہ پڑے، اور پھر میں نے دوپہر کا کھانا بھی باہر سے ہی کھانا شروع کیا۔ میں جانتا تھا کہ اس سے میرے گھر کا ماحول نہیں بدلے گا، لیکن کم سے کم مجھے وہ اذیت تو نہیں اٹھانی پڑے گی جو میں گھر جا کر اٹھایا کرتا تھا۔ میں نے اس کبوتر کی طرح آنکھیں موند لی جو بلی کو دیکھ کر خطرہ محسوس کرتے ہی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔
میری اور سمن کی شادی کو 8 مہینے ہونے والے تھے اور یہ 8 مہینے میں نے اسی طرح اذیت میں گزارے تھے۔ میں تو اپنی کلاس فیلو رابعہ سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن ابا نے کہا کہ وہ میری شادی اپنے دوست کی بیٹی سے کروانا چاہتا ہے۔ میں نے دبے دبے لفظوں میں احتجاج کرنا چاہا، لیکن ابا کی یہ خواہش تھی کہ وہ اپنے گاؤں کی کسی لڑکی کو بہو بنا کر لائے۔ میں ابا کا اکلوتا بیٹا تھا اور ماں کے انتقال کے بعد انہوں نے ہی مجھے ماں اور باپ کا پیار دیا تھا، اسی لیے میں ان کا دل ہی نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی محبت کو اپنے باپ کی مرضی پر قربان کر دیا۔ ابا مجھے اپنے ساتھ اپنے گاؤں لے گئے اور وہاں انہوں نے اپنے ایک دوست کی بیٹی سمن سے میری شادی کروائی۔ وہ بہت ہی سیدھی سادی اور خوبصورت سی لڑکی تھی۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر میں مبہوت رہ گیا۔ وہ سادگی میں بھی قیامت ڈھا رہی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید اسی لیے ابا نے اسے میرے لیے منتخب کیا ہے، کیونکہ شہری لڑکیوں میں ایسی سادگی نہیں ہوتی۔ لیکن یہ راز تو شہر آنے کے بعد مجھ پر عیاں ہوا کہ آخر اس شادی کے پیچھے ابا کا مقصد کیا تھا، اور کیوں وہ گاؤں کی سیدھی سادی لڑکی کو بہو بنا کر لائے تھے، کیونکہ ان کا مقصد تو وہی پورا کر سکتی تھی۔ میری اور سمن کی شادی کو 10-12 دن ہی گزرے تھے کہ مجھے سمن کا رویہ کچھ بدلا ہوا سا محسوس ہونے لگا تھا۔ نہ وہ پہلے کی طرح ہنستی بولتی تھی اور نہ ہی کسی بات پر خوش ہوتی تھی، بلکہ وہ ہر وقت گمسم سی نظر آتی۔ اس کا انداز بہت ہی کھویا کھویا سا تھا۔ کئی دفعہ میں نے اسے جاننے کی کوشش کی کہ اسے کیا پریشانی ہے، لیکن وہ میری بات ٹال جاتی۔ ایک شام میں اسے ڈنر پر باہر لے گیا، اتفاق سے وہی ابا کے ایک دوست بھی ٹکرا گیا۔ میں نے مسکرا کر ان سے سلام دعا کی اور ان کے جاتے ہی جیسے ہی میں سمن کی طرف پلٹا تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ سمن سر سے پاؤں تک پسینہ پسینہ ہوئی ہے، جبکہ موسم کافی خوشگوار تھا اور ہوٹل میں تو فل اے سی بھی چل رہے تھے۔ میں نے گھبرا کر سمن سے پوچھا کہ خیریت تو ہے، تمہیں کیا ہوا ہے؟ اگر طبیعت ٹھیک نہیں تو ہم واپس گھر چلتے ہیں۔ لیکن اس نے تو مضبوطی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی، نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ میں بغور اسے دیکھنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ سارا ٹائم وہ ہوٹل میں بھی بے چین نظر آئی تھی اور کھانا بھی اس نے صرف چند ہی لقمے کھایا تھا۔ میں نے آئس کریم کا پوچھا تو اس نے آئس کریم کے لیے بھی انکار کر دیا، جبکہ شام کو اس نے خود ہی کہا تھا کہ آج ہم آئس کریم بھی کھائیں گے۔ ہم ایسے ہی واپس لوٹ آئے تھے۔ مجھے اس کا رویہ بہت ہی عجیب لگا تھا، اور اسی لیے رات میں جب میں اپنے ابا کے کمرے میں گیا تو میں نے ابا سے بھی یہی بات کی کہ شاید سمن ہمارے ماحول میں ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی۔ اسے گاؤں کی فضا کی عادت ہے اور شہر میں آ کر وہ پریشان ہو گئی ہے۔ ابا نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے، برخوردار اتنی فکر نہ کرو، آہستہ آہستہ وہ ان سب چیزوں کی عادی ہو جائے گی اور دیکھنا پھر کبھی گاؤں کا نام بھی نہیں لے گی۔ تم اس کے بارے میں زیادہ نہ سوچا کرو، میں اسے خود دیکھ لوں گا، بلکہ میں کل ہی اسے بات کروں گا۔ ابا کی بات سن کر میں مطمئن ہو گیا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ ابا اپنی محبت اور نرم مزاجی سے اسے سنبھالے گا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میں کتنی بڑی غلطی کر دی۔ اگلی شام جب میں دفتر سے لوٹا تو سمن بالکل خاموش تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس پر کسی نے ظلم کا پہاڑ توڑ ڈالا ہو۔ وہ خود میرے پاس چائے لے کر آئی اور کہنے لگی، آئندہ آپ ابا سے کوئی بات نہ کریں گا، میں دھیرے دھیرے اس ماحول میں ڈھل جاؤں گی۔ میں نے پریشانی سے پوچھا، کیا ہوا، ابا نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ وہ گھبرا گئی اور کہنے لگی، نہیں، آپ نے تو مجھے محبت سے ہی سمجھایا ہے، لیکن میں نہیں چاہتی کہ وہ میری وجہ سے پریشان ہو۔ میں مطمئن ہو گیا تھا کہ سمن کو میرے ابا کی کتنی فکر ہے، وہ انہیں ہرگز بھی پریشان نہیں کرنا چاہتی ہے۔ اور پھر میں کاروبار میں ایسا الجھا کہ گھر اور سمن کو زیادہ وقت نہیں دے سکا۔ مہینہ یوں ہی گزر گیا، اور پھر جب مہینے بعد کام کا بوجھ کم ہوا تو میں نے محسوس کیا کہ اب سمن پہلے جیسی نہیں ہے۔ اس کے پہننے اوڑھنے کا سلیقہ سب کچھ بدل گیا تھا۔ پہلی نظر میں تو لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ گاؤں والی لڑکی ہے، اسے پوری طرح شہری طور طریقے آئے تھے۔ میں خود بھی اس میں اتنا بدلاؤ دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ ابا نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ کچھ ہی عرصے میں وہ ہمارے رنگ میں رنگ جائے گی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ لیکن یہ رنگ اس پر کیسے چڑھا تھا یہ مجھے آنے والے کچھ دنوں میں پتہ چلا۔
ایک روز میں دفتر سے کسی ضروری فائل کے سلسلے میں گھر لوٹا تو ڈرائنگ روم سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ صبح کے 11 بج رہے تھے۔ ہمارے گھر اس وقت کسی بھی طرح کے مہمانوں کا آنا جانا نہ تھا۔ ابا کے دوست بھی شام کے وقت ہی آیا کرتے اور ابا ان کے ساتھ گھر سے باہر نکل جایا کرتے، تو پھر یہ صبح ہی صبح کون آیا تھا؟ میں بنا سوچے سمجھے ڈرائنگ روم کے اندر داخل ہوا تو اندر کا منظر دیکھ کر میں حیران ہی رہ گیا، کیونکہ اندر تو میری بیوی سمن کے ساتھ ابا کے ایک کاروباری دوست بیٹھے ہوئے تھے اور ان دونوں کے درمیان بڑی بے تکلفی سے بات چیت کا سلسلہ جاری تھا۔ میں نے کبھی سمن کو اس طرح ہنس ہنس کر باتیں کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا جیسے وہ آج ابا کے کاروباری دوست کے ساتھ کر رہی تھی، اور مزید حیرانگی کی بات یہ تھی کہ ابا بھی ڈرائنگ روم میں موجود نہ تھے۔ ایسے میں سمن کا یہاں بیٹھنا کچھ نامناسب سا لگ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی ابا کے دوست کھڑے ہو گئے اور اچانک ہی کہنے لگے کہ اب میں چلتا ہوں، کافی وقت ہو گیا ہے۔ مجھے ان کا یوں اجازت لینا کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے تک تو وہ بڑے سکون سے بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے، اور اب اتنی جلد بازی میں کھڑے ہوئے تھے جیسے کوئی بہت ضروری کام یاد آیا ہو۔ مجھے دیکھ کر سمن کے چہرے کے رنگ بھی بدل گئے اور وہ بہت ہی گھبرا کر پوچھ رہی تھی کہ آپ اس وقت کیسے لوٹے؟ کوئی ضروری کام ہے کیا؟ میں نے آہستہ آہستہ سمن کی طرف قدم بڑھائے اور دھیرے سے کہا، یہ میرا گھر ہے اور یہاں آنے کے لیے کیا مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت ہے؟ وہ فوراً ہکلاتے ہوئے کہنے لگی، نہیں نہیں، میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا۔ دراصل آپ تو دوپہر کے کھانے کے وقت آتی ہیں نا، بس اس لیے پوچھ رہی تھی۔ میں نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا، وہ بہت ہی ماڈرن لباس میں موجود تھی۔ اسے دیکھ کر میرے دل میں عجیب عجیب سے خیالات آ رہے تھے۔ ابا کہاں تھے اور وہ یہاں ابا کے دوست کے ساتھ تنہائی میں کیا کر رہی تھی؟ اس سے پہلے کہ میں کوئی سوال پوچھتا، ابا وہاں سے چلے آئے اور ان کی نظر مجھ پر نہیں پڑی۔ وہ سمن سے کہنے لگے، یہ شارک کیوں چلا گیا؟ تم نے کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں کی؟ تمہیں کہا تھا نا کہ ہر بات کا اچھی طرح سے خیال رکھنا۔ میں شارک کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں شوز اتارنے کے لیے ایک طرف صوفے پر بیٹھا تھا۔ ابا کی بات سن کر میں حیرت سے پوچھنے لگا، خیریت تو ہے ابا؟ کیا ہوا ہے؟ شارک انکل اس وقت کیوں آئے تھے اور سمن کو ان کے ساتھ کیوں بٹھایا تھا؟ ابا کی نظر مجھ پر پڑی تو خاموش ہوئے اور کہنے لگے، میں نے ہی شارک کو ملنے کے لیے بلایا تھا۔ میرا کوئی ضروری فون آ گیا تھا، اس لیے سمن کو اس کے ساتھ بٹھا کر باہر گیا، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ جلدی چلا گیا۔ یہ کہہ کر ابا سمن کو دیکھتے ہوئے واپس اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میرے لیے تو یہ سب کچھ بھی بہت عجیب تھا۔ شارک انکل کا صبح صبح ہمارے گھر آنا اور اتنی صبح سمن کا اس قدر تیار ہو کر ان کے ساتھ اس انداز میں بیٹھنا، اور پھر انکل کا بلا وجہ ہی اٹھ کر نکل جانا۔ میرے دل میں ہر بات ہی کھٹک رہی تھی۔ کچھ تو ایسا تھا جو آنکھوں سے اوجھل تھا۔ ایک مہینے میں کوئی 3 سے 4 بار ایسا ہوا کہ جب میں اپنے وقت سے ہٹ کر گھر پہنچتا تو کوئی نہ کوئی ڈرائنگ روم میں موجود ہوتا اور سمن ہی ان کے ساتھ بیٹھی نظر آتی، جبکہ ابا کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اور جب یہ بات مجھے بہت زیادہ محسوس ہوئی تو میں نے ایک روز ابا سے پوچھ ہی لیا کہ یہ سب کیا ہے؟ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری غیر موجودگی میں میری بیوی آپ کے جاننے والوں کے ساتھ تنہائی میں بیٹھے۔ میری بات سن کر ابا کو تو غصہ آ گیا اور کہنے لگے، میں تمہارا باپ ہوں اور اس گھر میں میرا فیصلہ چلتا ہے۔ میں نے پال پوس کر تمہیں اتنا بڑا کر دیا اور آج تم میرے ہی آگے کھڑے ہو گئے۔ سمن کو میں ہی تمہاری بیوی بنا کر یہاں لایا ہوں اور مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ مجھے اسے یہاں کس طرح سے رکھنا ہے۔ تم ہر معاملے میں پریشان نہ ہو، کاروبار پر دھیان دیا کرو، میں بھی کاروبار بڑھانے پر ہی توجہ دے رہا ہوں۔ ابا کے ڈھکے چھپے لفظوں نے مجھے بہت کچھ باور کروا دیا تھا اور مجھے کچھ سمجھ آ گیا تھا کہ ابا مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو کیا ابا نے اس لیے میرے لیے ایک گاؤں کی سیدھی سادی لڑکی کا انتخاب کیا تھا تاکہ وہ اسے اپنے مفاد کے لیے استعمال کر سکے؟ لیکن وہ لڑکی اب کوئی غیر لڑکی نہیں بلکہ میرے نکاح میں تھی، اور یہ بات میری مردانگی پر کاری ضرب تھی کہ میری بیوی میری غیر موجودگی میں اس طرح پرائے مردوں کے ساتھ تنہا ڈرائنگ روم میں موجود ہو۔ میں نے غصے میں یہی بات ابا سے کہی تو ابا نے صاف لفظوں میں کہہ دیا، اگر ایسی بات ہے تو اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑو اور میرے گھر سے نکل جاؤ۔ میرے کاروبار، میری جائیداد میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئے، کیونکہ ابا کی پشت پناہی کے بغیر میں کچھ بھی نہیں تھا۔
بچپن سے ہی مجھے عیش و عشرت کی عادت تھی اور میں ایسی لائف کو چھوڑنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مجھے خاموش دیکھ کر ابا مسکرائے اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے، بیٹا یہ سب میں تمہارے مستقبل کے لیے کر رہا ہوں۔ کچھ ہی وقت میں ہم کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے اور پھر میں سمن کو واپس اس کے گاؤں چھوڑ آؤں گا اور تمہارے لیے کسی اچھی خوبصورت لڑکی کو منتخب کروں گا۔ تم اپنی مرضی سے شادی کر لینا۔ یہ کہہ کر تو ابا اپنے کمرے میں چلے گئے، لیکن میں اپنی جگہ کھڑا رہ گیا تھا۔ سمن کے ساتھ گزارے ان 3 مہینوں میں مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ میں کبھی سمن کو چھوڑنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن جو کچھ ابا اس سے کروا رہے تھے وہ بھی تو میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے ابا بھی ایسا کچھ کر سکتے ہیں۔ سمن بھی اب پہلے سے پوری طرح سے بدل چکی تھی۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا تو شہری لوگوں جیسا ہو گیا تھا، لیکن اس کی آنکھیں خاموش تھی۔ وہ ہر وقت چپ چاپ اپنے آپ میں مگن ہوتی اور میں خاموشی سے اسے تکتا۔ میں نے اسے اس بات کا احساس ہونے نہیں دیا کہ میں ساری حقیقت جانتا ہوں۔ میں اس کے اور اپنے رشتے کا بھرم رکھنا چاہتا تھا، اور وہ بھی پوری طرح سے خاموش تھی۔ دن گزرتے گئے اور آہستہ آہستہ سب کچھ مجھ پر عیاں ہوتا چلا گیا۔ ابا اسے پوری طرح استعمال کر رہے تھے اور پتہ نہیں وہ کیوں ان کے ہاتھوں کا کھلونا بن گئی تھی۔ ایسی کیا مجبوری تھی کہ اس نے ابا کو کبھی انکار نہ کیا اور نہ ہی مجھ سے کبھی کھل کر ابا کی کوئی شکایت کی، بلکہ وہ تو ان کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بنی ہوئی تھی۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا کہ میں سمن کو لے کر یہاں سے کہیں دور چلا جاؤں گا، لیکن پھر آگے کی مشکلات کا سوچ کر خاموش ہو جاتا۔ آئے روز ڈرائنگ روم کے کہکوں کی آوازیں آتی اور سمن کی ایسی آوازیں میرے دل کو چیر لگاتی۔ میں اپنے آپ میں شرمندہ سا رہنے لگا کیونکہ میں اپنی بیوی کو نہیں بچا پایا تھا۔ وہ بیچاری تو مجھ سے شادی کر کے بری طرح سے پھنس چکی تھی۔ ایسے ہی میری شادی کو 5 مہینے گزر گئے اور ان 5 مہینے میں نے بہت ہی اذیت کاٹی تھی، لیکن پھر مجھ پر اس سے بھی بڑا ستم ٹوٹا اور مجھے لگا زمین پھٹے اور میں اس کے اندر سما جاؤں۔ مستقبل میں خوابی اور سوچتے رہنے کی وجہ سے میری ذہنی حالت بھی خراب ہو چکی تھی۔ میرے سر میں آئے دن ہی درد رہنے لگا تھا، اور یہ بھی ایسا ہی تھا۔ ایک دن تھا جب میں سر درد سے بری طرح سے تڑپ رہا تھا اور پھر میں نے جلدی گھر واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ صبح سے مجھے عجیب سی گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی۔ میں نے سارا کام ایسے ہی چھوڑا اور گھر لوٹ گیا۔ میں گھر میں داخل ہوا تو پوری طرح سناٹا تھا، ملازمہ بھی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن سمن کا بھی کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ میں اسے ڈھونڈتے ہوئے اپنے کمرے میں گیا تو میرا کمرہ بھی خالی تھا۔ میں نے اپنا بیگ رکھا اور پھر ابا کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے ہی میں نے دھیرے سے ابا کے کمرے کا دروازہ کھولا تو اندر کے منظر نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے یہ سب کچھ دیکھنے کو ملے گا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے ابا صوفے پر پڑے تھے اور ان کی گردن ڈھلکی ہوئی تھی۔ میری بیوی سمن بھی وہیں پر موجود تھی۔ میں نے گھبرا کر پوچھا کہ ابا کو کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ کچھ دیر پہلے ابا دل کے درد کی شکایت کر رہے تھے۔ میں انہیں دوا دینے کے لیے کمرے میں لائی، لیکن پتہ نہیں ابا کو اچانک کیا ہوا۔ اب وہ آنکھیں بھی اپنی نہیں کھول رہے۔ میں نے آگے بڑھ کر ابا کی نبض چیک کی تو میرے اوزان خطا ہوئے۔ ابا اس دنیا میں نہیں رہے تھے، وہ ہمیں چھوڑ کر جا چکے تھے۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ابا ہمیشہ کے لیے مجھ سے بچھڑ گئے۔ ابا کی موت کا سن کر سمن بھی رونے لگی۔ میں ڈاکٹر کو فون کرنے لگا تاکہ ابا کی موت کی تصدیق ہو جائے اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی بن جائے، لیکن سمن نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے روک دیا اور کہنے لگی ڈاکٹر کو بلانے کی کیا ضرورت ہے، بلا وجہ وہ ابا کو مزید تکلیف دیں گے۔ آپ دفنانے کا انتظام کریں۔ میں نے کہا نہیں، میں ڈاکٹر کو ضرور بلاؤں گا، اپنی تسلی کے لیے صحیح۔ میں نے اپنی فیملی ڈاکٹر کو فون کیا تو انہوں نے آ کر ابا کو چیک کر کے بتایا کہ ابا کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن ہارٹ اٹیک سے نہیں بلکہ کسی اور وجہ سے۔ شاید ابا کو کوئی زہریلی چیز دی گئی۔ یہ سن کر تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ میرے ابا کو کون کوئی زہریلی چیز دے سکتا تھا؟ گھر میں سمن کے علاوہ اور تھا ہی کون؟ لیکن میں جانتا تھا کہ سمن ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ گاؤں کی سیدھی سادی لڑکی تھی جسے ابا نے ہی غلط کاموں میں استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے پولیس کو اطلاع دی اور پولیس نے آ کر کارروائی شروع کی۔ ہر کسی سے پوچھ گچھ کا سلسلہ شروع ہوا اور دھیرے دھیرے سچائی پر سے پردہ اٹھتا چلا گیا۔ ابا کی موت کا ذمہ دار بھی سامنے آ گیا اور پورا سچ جان کر تو میں ہکا بکا رہ گیا۔
سچ اتنا بھیانک تھا جتنا کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میرے ابا سمن کو گاؤں سے اس لیے رخصت کروا کر لائے تھے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ کوئی سیدھی سادھی لڑکی ہمارے گھر آئے اور ہمارا گھر سنبھالے۔ ابا کو شروع سے ہی شہری لڑکیاں پسند نہ تھی، لیکن سمن کوئی سیدھی سادھی لڑکی نہ تھی بلکہ وہ بہت ہی تیز دماغ رکھنے والی لڑکی تھی۔ اس کا پہلے سے ہی اپنے گاؤں میں کسی لڑکے کے ساتھ چکر تھا، اور جب ابا میرا رشتہ لے کر گئے تو اس نے پیسہ دیکھ کر لڑکے کو چھوڑ کر مجھ سے شادی کی اور میرے ساتھ رخصت ہو کر شہر آ گئے۔ اسے لگا تھا کہ ماضی کی محبت کی داستان وہ پیچھے چھوڑ آئی ہے، لیکن وہ لڑکا بھی اس کی محبت میں اس کے پیچھے شہر چلا آیا اور دونوں میں ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سمن کو پیسہ بھی مل گیا اور اپنی پرانی محبت بھی۔ وہ ہر حد پار کرتی چلی گئی۔ اسے لگا تھا کہ گھر میں ایک بڈھا سسر ہے اور اسی لیے اس کے غلط کاموں کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ ایک روز میں دفتر گیا ہوا تھا، ابا اپنے کمرے میں موجود تھے۔ وہ لڑکا پیچھے سے سمن سے ملنے کے لیے چلا آیا۔ وہ اور سمن ایک دوسرے کے ساتھ ناجائز تعلقات میں تھے اور اس بات کو میرے ابا نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ ابا کو سمن سے ہرگز بھی یہ امید نہ تھی۔ انہیں تو لگا تھا کہ وہ گاؤں سے تعلق رکھتی ہے اور گاؤں کی فضاؤں کی طرح پاکیزہ ہوگی، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ سمن نے میری غیر موجودگی میں ایک غیر مرد سے تعلق بنایا ہوا ہے تو ابا اسے ہاتھ سے پکڑ کر گھر سے نکالنے لگے۔ سمن ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئی اور ان سے کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، آپ مجھے گھر سے مت نکالیں۔ اگر یہ بات گاؤں میں موجود میرے ماں باپ کو پتہ چلی تو وہ شرم سے مر جائیں گے اور گاؤں میں ہماری بہت تھو تھو ہوگی۔ یہ لڑکا خود ہی میرے پیچھے پڑا تھا اور میرے ساتھ زبردستی کر رہا تھا۔ ابا کسی صورت سمن کو معاف نہیں کرنا چاہتے تھے اور اسی لیے انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں تمہارے گاؤں نہیں بھیجتا اور نہ ہی یہ بات اپنے بیٹے کو بتاؤں گا، لیکن پھر بدلے میں تمہیں بھی کاروبار کو آگے بڑھانے میں میری مدد کرنا ہوگی۔ ابا جان گئے تھے کہ وہ ایک بد کردار لڑکی ہے اور ابا اب اسی کو اپنے مفاد میں استعمال کرنا چاہتے تھے۔ سمن نہ چاہتے ہوئے بھی اس بات کے لیے راضی ہو گئے کیونکہ وہ کسی بھی طرح اتنے پیسے اور جائیداد سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتی تھی، اور پھر وہ اپنی مرضی سے ابا کے کاروباری دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کی دلجوئی کرنے لگی۔ ابا خود کمرے میں چلے جاتے اور سمن ڈرائنگ روم میں ان غیر مردوں کے ساتھ غلط کام کرتی تاکہ کاروبار تیزی سے ترقی کرے اور سمن بھی پیسوں میں کھیل سکے، مگر اس نے اپنے پرانے عاشق کو اب بھی نہیں چھوڑا تھا اور وہ اب بھی چھپ چھپ کر اپنے پرانے عاشق کے ساتھ ملاقات کرتی اور میں اسے ہی مظلوم سمجھ بیٹھا تھا۔ سب کچھ اسی روش پر چل رہا تھا، لیکن پھر سمن نے میرے اور ابا کے درمیان ہونے والی بات سن لی۔ جیسے ہی ابا کا مقصد پورا ہوگا وہ سمن کو واپس گاؤں بھیج دیں گے اور میری شادی میری مرضی کی لڑکی سے کروا دیں گے۔ اسی روز سمن نے یہ فیصلہ کیا اور وہ ابا سے اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ میں تو ویسے ہی کاروبار میں مصروف رہتا ہوں، اس لیے ابا کے مرتے ہی ہر طرح سے اس کو آزادی مل جائے گی، اور یہی سوچ کر اس نے اپنے عاشق کی مدد سے ایک زہریلی دوا منگوائی اور ابا کو شربت میں ڈال کر پلا دی۔ ابا کو ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ جس کو بھولی بھالی سمجھ کر اپنے گھر لائے تھے وہ اس قدر چلاک تھی کہ ان کی موت کا سبب بن گئے۔ میرے ابا مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ سمن کی ساری حقیقت پولیس والوں نے کھوج ڈالی اور پھر اسے اور اس کے عاشق کو گرفتار کر لیا، اور میں اس بڑے سے گھر اور جائیداد کے ساتھ تنہا رہ گیا۔ میں نے اس عیش و عشرت کی زندگی کو چھوڑنے کے لیے ایک گناہ کے کام پر خاموشی اختیار کی اور مجھے اس کی سزا مل گئی۔ اگر میں شروع میں ہی اپنے ابا کو روک لیتا تو اتنا سب کچھ غلط ہونے کے باوجود نہ ہوتا، شاید یہ سب نہ ہوتا۔ میں نے ہر بات کو اپنے مفاد کے لیے نظر انداز کیا تھا اور آج میں اسی بات پر پچھتا بھی رہا تھا۔ رابعہ کی شادی کسی اور کے ساتھ ہو چکی ہے، سمن جیل ہے اور میں تنہائی کی اذیت کاٹ رہا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ اس سام میں اصل قصوروار کون ہے، لیکن سب کو ہی اپنے حصے کی سزا ملی ہے۔